پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم جانیں گے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دعا نہ پہنچا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہے، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے کھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر اسے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی تو روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی اور اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ جب تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا، روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پوچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔